اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما۔ اور تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم سب بیویوں میں برابری رکھو، وہ تمہارا کتنا ہی جی چاہے تو تم بالکل ایک ہی طرف نہ ڈھل جاؤ، جس سے اس کو ایسا کر دو جیسے کوئی ادھر میں لٹکی ہو، اور اگر اصلاح کر لو اور احتیاط رکھو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں۔ اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جاویں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے احتیاط کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے بڑی حکمت والے ہیں۔ سورہ نساء کی 129 اور 130 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے کچھ باتیں آئی تھیں کہ میاں بیوی کے تعلقات اتنے نازک ہوتے ہیں کہ زندگی میں کبھی اس قسم کے حادثات اور واقعات پیش آتے ہیں کہ جس سے دونوں میں رنجش اور دونوں میں کبیدگی اور دونوں میں تعلقات کی خرابی کی وجہ سے کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جس سے میاں بیوی کے درمیان کبھی کبھی جدائی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں اگر صلح کر لیں تو صلح کرنا دونوں کے لیے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی شوہر کی نافرمان ہو، بد زبان ہو اور شوہر کی فرما برداری اطاعت نہ کرتی ہو تو اتنی نافرمانی کے باوجود بھی اگر شوہر اس کو رکھ لے، پہلے تو یہ کہا کہ تم اس کو زبانی نصیحت کرو، اور اگر زبانی نصیحت سے نہ مانے تو اس کا بستر الگ کر دو، بستر الگ کرنے پر بھی نہ مانے تو اس کو مارو، مارنے کی بھی گنجائش ہے۔ ان تینوں صورتوں کے باوجود بھی یعنی بستر الگ کر دیا، نصیحت کر دی اور اس کو جو ہے ہلکی پھلکی مار بھی دے دی، اس کے باوجود بھی عورت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو شریعت نے یہ کہا کہ جدائی کر لو، طلاق اس کا آخری اختیار ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی شوہر اگر صبر کر لے، پریشانیوں کو برداشت کر لے، اس کی بدزبانی کو برداشت کر لے اور اس کو رکھ لے، اس کو نہ طلاق دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے عورت ہے کہ اس کا شوہر اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اس کے جو فرائض ہیں اس کے فرائض کو ادا نہیں کرتا، بہرکیف جو بھی تکلیف پریشانی ہے عورت کو اختیار اللہ دیتا ہے کہ تم جدا ہونے کا تم کو اختیار ہے، لیکن اتنی تکالیف اور شدائد کے باوجود بھی عورت صبر کرتی ہے اور اپنے شوہر کو نہیں چھوڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے بھی اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تو کل کی آیت کا میں نے خلاصہ کر دیا تاکہ آگے جو دو آیتیں ہیں اس کی جو تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو۔ دوسری آیت اس وقت جو یعنی 129 نمبر کی آیت پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم سے بیویوں میں برابری ہو ہی نہیں سکتی، اللہ فرما رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی آدمی نے چند بیویاں رکھی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم سے برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ ان حالات میں تم عورت کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کا تو تم جو ہے ایک کی طرف تمہارا دھیان ہو اور دوسری بیوی کی طرف تمہارا دھیان ہی نہ ہو، ایک کو کھانا دو دوسرے کو محروم رکھو، ایک کو کپڑا دو دوسرے کو محروم رکھو، ایک کے لیے اچھا انتظام کرو دوسرے کے لیے کوئی انتظام نہ ہو۔ تو شریعت نے کہا کہ نہیں، بیویوں میں برابری رکھو، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے تم برابری کر ہی نہیں سکتے، اس کا ذرا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے عمل سے امت کے سامنے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ پیش کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی اور 11 شادیوں میں آپ کی زندگی میں 2 بیویوں کا انتقال ہوا، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا 9 بیویاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد 9 بیویوں کا انتقال ہوا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، روزانہ عصر کی نماز پڑھ کر کے تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے
بتائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مصروف آدمی، اتنی مشکلات، اتنی الجھن، اتنی پریشانی کے باوجود بھی تمام بیویوں کے پاس عصر کے بعد جاتے تھے، اور جس بیوی کی باری ہوتی تھی اس بیوی کے پاس آخر میں جاتے تھے۔ سب بیویوں کے پاس جاتے تھے، لیکن جس بیوی کی باری ہوتی تھی، جہاں آپ شباشی فرماتے تھے، جس بیوی کے ساتھ رات گزارتے تھے، اس بیوی کے پاس اخیر میں جاتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ اسوہ اور یہ طریقہ اور نمونہ بن کر کے امت کے سامنے پیش کیا کہ تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ برابری کرو، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا کرے، تم برابری کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب دیکھیے میں بتاتا ہوں، ایک ہے حقوق ادا کرنا اور ایک ہے تمام بیویوں میں برابری کرنا۔ یہ تو حقوق ادا کرنا تو سب کے لیے ضروری ہے، ایک بیوی کو جو کپڑا دیا اسی قیمت کا کپڑا دوسری بیوی کے لیے بھی دینا، ایک بیوی کے لیے جو کھانے کا انتظام کیا دوسری بیوی کے لیے بھی اسی طریقے سے کھانے کا انتظام کرنا، یہاں تک کہ جتنی رات جتنی دیر ایک بیوی کے پاس اس نے گزاری دوسری بیوی کے پاس بھی اتنی ہی دیر گزارنا ضروری ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات کیا، میلان آدمی کا میلان، یعنی ایک بیوی کی طرف میلان زیادہ ہے، ایک بیوی کی طرف میلان کم ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویوں میں سب سے زیادہ میلان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے تھے، یا اللہ میرے اختیار میں جتنا تھا میں نے بیویوں میں برابری کی، بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں نے کبھی بیشی نہیں کی، تمام بیویوں کو حقوق ادا کیے، لیکن دل کا ملنا، دل کا کسی کی طرف زیادہ ہونا کسی کی طرف کم ہونا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ قیامت کے دن یا اللہ میری پکڑ مت فرمانا کہ قلبی رجحان، یہ ذکر نہیں کر رہے فلاں بیوی کے ساتھ میرا قلبی رجحان زیادہ ہے، بلکہ فرما رہے قلبی رجحان اگر کسی کی طرف ہو جائے تو یا اللہ میں یہ اختیاری چیز نہیں ہے، کسی کی طرف کسی سے زیادہ محبت ہو جاتی، کسی سے کم محبت ہو جاتی، کسی کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا، یا اللہ قیامت کے دن میری پکڑ مت کرنا، دعا فرماتے تھے۔ اور برابری تو برابر کرتے تھے، کسی میں کبھی بیشی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب جاتے تھے تو قرآن اندازی کے ساتھ جس بیوی کا نام نکلتا تھا اس بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے۔ اور برابری کرنا، ایک بات اور یاد آ گئی ابھی، برابری کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض واجب نہیں تھا، امت کے لیے تو ضروری ہے، برابری کرنا ہمارے نبی کے لیے ضروری نہیں تھی برابری، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا کے لیے ماڈل بن کر کے آئے تھے، نمونہ بن کر کے آئے تھے، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابری نہ کرتے تو بھی اجازت تھی، لیکن چونکہ امت کو سبق دینا تھا، امت کو بتانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کر کے امت کے سامنے نمونہ پیش کیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ تیسری آیت جو یعنی 129 کی آیت پڑھی اس کا بھی خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا یہ ترجمہ میں بیان کرتا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، 2 بیویوں کے درمیان فرماتے تھے کہ میرا دل نہیں چاہتا یہ بات بیان کروں، لیکن میں تمہارے لیے بیان کرتا ہوں۔ اپنے مریدین اور اپنے شاگردوں کو فرماتے تھے میرا دل تو نہیں چاہتا یہ بات بیان کروں، کیونکہ یہ میرے اندر کی بات ہے اور یہ بات بیان کرنا میں اچھا نہیں سمجھتا، لیکن بتاتے تھے۔ کیا بتاتے تھے؟ ایک بیوی کے پاس جب میں جاتا ہوں تو دوسری بیوی کا میں خیال بھی نہیں آنے دیتا، آیا بھی تو اس کو میں جھٹک دیتا ہوں۔ ایک بیوی کے پاس، مثال کے طور پر بڑی بیوی کے پاس میں گیا تو چھوٹی بیوی کا خیال بھی نہیں لاتا، تصور بھی نہیں لاتا، اور جس چھوٹی بیوی کے پاس گیا تو بڑی بیوی کا خیال نہیں لاتا، یہ برابری کرتے تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں، خانقاہ میں ایک ترازو رکھی رہتی تھی، اگر کوئی آدمی کوئی تحفہ ہدیہ لا کر کے، کھانے پینے کی چیز لا کر کے پیش کرتا تو دونوں پلڑے میں آدھی آدھی چیز کو رکھتے، وزن کر کے برابر دونوں بیوی کے گھر میں بھیجتے تھے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جو بیوی چھوٹی ہے، خوبصورت ہے، اسی کے ساتھ ہم انجوائے کرتے، اسی کو لے کر کے گاڑی پر گھومتے، اور جو بڑی بیوی ذرا بدصورت ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، اس کو ہم پوچھتے بھی نہیں، اس کو بالکل ہی نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، اس حال میں اس کو ہم بنا کر کے چھوڑ دیتے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک آدمی نے 2 تربوز پیش کیے، 2 تربوز۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کر کے انہوں نے کہا حضرت دونوں تربوز میں وزن کر کے لایا ہوں، آپ کے مزاج سے مجھ کو واقفیت ہے
دونوں بیوی کے پاس بھیج دیجیے، برابر برابر دونوں تربوز ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں تربوز کاٹ دیے، یعنی 4 ٹکڑے کر دیے، ایک تربوز کا ایک حصہ اور دوسرے تربوز کا دوسرا حصہ ایک بیوی کے بعد بھیجا، اور ایک تربوز کا ایک حصہ دوسرے تربوز کا دوسرا حصہ حضرت تھانوی نے اپنی دوسری بیوی کے پاس بھیجا۔ تو اس آدمی نے پوچھا حضرت میں نے تو آپ کے لیے وزن کر کے پیش کیا تھا، مجھ کو معلوم ہے کہ آپ بیویوں کے درمیان برابری کرتے حقوق میں، تو دونوں کے لیے میں الگ الگ تربوز لایا تھا، تو آپ نے کاٹ کر کے دونوں آدھا آدھا حصہ ادھر اور آدھا حصہ ادھر، پھر ایک دوسری تربوز کا آدھا حصہ ادھر اور آدھا حصہ ادھر، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم تو اپنی نیت کے حساب سے لائے تھے، لیکن اگر ایک تربوز میٹھا ہو اور ایک تربوز پھیکا ہو تو کسی کے حصے میں تو پھیکا ہی پھیکا چلا جائے گا اور کسی کے حصے میں میٹھا ہی میٹھا چلا جائے گا۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کے حصے میں میٹھا ہی میٹھا جائے، کسی کے حصے میں پھیکا ہی پھیکا جائے، تو میں نے تربوز کے 4 ٹکڑے کر دیے اور دونوں تربوز میں سے آدھا آدھا حصہ دونوں بیویوں کے پاس میں نے بھیج دیا، تاکہ کسی کے حصے میں میٹھا ہی میٹھا نہ جائے اور کسی کے حصے میں پھیکا ہی پھیکا نہ جائے، آدھا تربوز میٹھا جائے آدھا تربوز پھیکا جائے، یہ میں نے سوچ کر کے بھیجا۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیویوں میں برابری اس طریقے سے کرتے تھے۔ اب دیکھیے تیسری جو آیت میں نے کل کہا تھا 3 آیتوں میں میاں بیوی کے حقوق کو بیان کیا گیا، تیسری آیت یعنی 130 نمبر کی آیت جو میں نے پڑھی، ان تمام مشکلات کے باوجود، حالات کے باوجود، نبھانے کی کوشش کرنے کے باوجود دونوں میاں بیوی نہیں ملنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے حالات آ گئے کہ دونوں ملنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس صورت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ خوشخبری دے رہے ہیں دونوں میاں بیوی کو اور تسلی دے رہے ہیں کہ مشکلات کے باوجود بھی دونوں مل کر کے رہنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں کوشش کامیاب ہوئی، ناکامی ہو گئی، تو دونوں میاں بیوی اگر الگ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کیا بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسعت پیدا کر دیں گے۔ اگر شوہر نے منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے، بد زبان ہونے کی وجہ سے، شوہر کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اگر شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بیوی اس کو دے دے گا۔ اور اگر عورت مشکلات برداشت کر کے اور کوشش کر کے بھی ناکام ہو گئی اور اس نے خلا لے لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اچھا انتظام کرے گا، یعنی اس کے لیے بھی دوسرے اچھے شوہر کا انتظام کر دے گا، یا اس کے لیے اور زمین کے اندر فراوانی کشادگی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے لیے یہاں تسلی دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا اخیر میں کہ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والے، حکمت اللہ کو معلوم ہے کہ بھئی ان دونوں کے درمیان رہنا بہتر ہے یا دونوں کے درمیان جدا ہونا بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے پاس اگر یہ عورت رہی تو یہ شوہر اس کا حق ادا نہیں کرے گا، اور مرد کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ اگر اس کے پاس یہ بیوی رہی تو یہ پریشان کرے گی، تنگ کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جدا کر کے دونوں کی حکمت کو معلوم ہے کہ مرد کو اچھی بیوی دے دے گا، اور عورت اگر مشکلات میں پڑی ہوئی تھی صبر کر کے اگر کوشش کے باوجود ناکام ہو گئی اور چھوڑ کر کے چلی گئی خلا لے کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی شوہر کا انتظام کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 آیات میں عورت اور مرد سے متعلق بہت سارے مسائل کو بیان کیا ہے۔ اگر ان چیزوں پر اگر ہم اور آپ سماج کے لوگ عمل کر لیں تو سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر ایک قسم کا انقلاب آئے گا، میاں بیوی درمیان کے اختلافات دور ہوں گے اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔